شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیجیے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ روشی پڑھیے سب لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ عروج سے باروبر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے باروبر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ، زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کے گاؤں میں آنے کا موقع ملا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی محبتیں، آپ کا خلوص، آپ کا پیار، آپ کا جذبہ تمام کا تمام قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کعبے کا کعبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ کائنات میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی ہے تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس تشریف رکھتے ہیں تو ایک بندہ بڑا پریشان پھر رہا ہے۔ مکے کے قریب سے قبیلے کا رہنے والا ہے تو اونٹ بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا تھا، تو اس کے اونٹ لے لیے ابو جہل نے خرید لی۔ اب روز جاتا ہے اس کے گھر پہ، پیسے نہیں دیتا، آج دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا۔ تو کسی نے اسے کہا کہ بیت اللہ میں چلا جا، مکے کے سارے چودھری وہیں بیٹھتے ہیں، ان چودھریوں کو جا کے شکایت کرو کہ وہ فلاں آدمی تمہارے پیسے نہیں دے رہا۔ اب وہ جب بیت اللہ کے صحن میں پہنچا تو سارے چودھری واقعی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیہ بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن جدان بیٹھا ہوا تھا، ابو لہب، اس کے بیٹے، گز بڑے بڑے اسلام کے دشمن وہیں بیٹھک لگا کے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے اپنے رب کی حمد و ثنا بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ تو وہ بندہ اس پنچایت میں پہنچ گیا۔ اب جا کے جب اس نے ان کو کہا کہ جی میرے اونٹ میں نے بیچے تھے
تو وہ پیسے نہیں دے رہا. تو سب نے پوچھا, امیہ نے پوچھا کون ہے بندہ جو پیسے نہیں دے رہا؟ امیہ کا خیال تھا بھی بڑے بدماش تو ہم ہی ہیں, ہم سے آگے کون سا آ گیا مکہ کی دھرتی پہ, بھی بڑے گنڈے تو ہم ہی ہیں, اس کا کس نے پیسے مار لیے؟ تو جب اس نے کہا نا جی وہ اس کا فلاں گھر ہے, تو وہ پہچان لے کہ اچھا یہ تو ہمارے سرگنا کی بات کر رہا ہے, ابو جہل کی بات کر رہا ہے. جب ان کو یہ پتا لگا کہ ابو جہل نے اس کے اونٹ لیے اور وہ اس کے پیسے نہیں دیتا, تو سارے ہنسنے لگے زور زور سے, اور مذاق میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ سامنے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تم جن کو دیکھ رہے ہو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں, ان کے پاس چلا جا, وہ تیرے پیسے ابو جہل سے دلوا لے. اب وہ بندہ کہتا میں بڑا حیران ہوا, بھی میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, مجھے راستہ بھی بتاتے ہیں, لیکن وہ راستہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ وہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تنہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی کوئی نہیں ہے, وہاں صحابہ کرام کی ابھی جمعیت اکٹھی نہیں ہوئی. ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جا کے ابو جہل کی شکایت کرے گا, اور نعوذ باللہ ابو جہل کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جھگڑا ہوگا, تو ابو جہل کو پھر ایک موقع ملے گا شان رسالت کے اندر بے ادبی کرنے کا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ, تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہنستے بھی ہیں, میرا مذاق بھی بنا رہے ہیں, راستہ بھی بتا رہے ہیں. اب دیار غیر میں مرتا کیا نہ کرتا, کہتا میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. کہتا مجھے دیکھتے ہی نبی علیہ السلام نے جو پہلی بات فرمائی, یہ جو واقعات اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں, یہ آپ کو سیکھنے کے لیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی, یہ سمجھ کے آپ نے ہر ایک بات سننی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کو جب وہ مسافر آ کے ملا, ابھی اس نے سلام دعا بھی نہیں کی, سامنے آ کے بیٹھا ہے, اپنا مدعا بھی نہیں بیان کیا, اپنی وجہ بھی بیان نہیں کی. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو. کہنے لگا اتنی محبت سے پوچھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں تو کئی دن سے فاقے کی حالت میں تھا. وہ تو اس دور میں نہ وہاں کوئی سرائے تھی, نہ ہوٹل تھی, نہ کوئی بڑے بازار تھے, بس ہفتے 15 دن میں ایک منڈی لگتی ہے. تو کہنے لگا ابھی میں نے اپنی بات بھی نہیں بتائی, نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, فرمایا اگلی گفتگو بعد میں ہوگی, تو میرا ساتھ چل, پہلے کچھ تیری خاطر تواضع ہو جائے, خاطر تواضع ہو جائے پہلے تمہاری کچھ. ابھی ہم لوگ ایک گاؤں میں چائے پی رہے تھے کسی صاحب کے گھر, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کیجیے, میرا گھر بہت چھوٹا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا دل بڑا کر دے, اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو الٹا اس سے سوال نہ کرنا تو اٹھا کٹا کہاں سے آگے مانگنے, جس کو اللہ نے تیرے دروازے تک بھیج دیا, اگر تم نے اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا, خواہ کم ہے یا زیادہ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری مکان میں اضافہ نہ ہو, اولاد میں اضافہ نہ ہو, صحت میں اضافہ نہ ہو. اللہ کا وعدہ ہے جس نے میرے نام سے کسی کے آگے سوال کر دیا اور اس نے پورا کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتے. تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کو گھر لے گئے, جا کے اس کو بہترین گرم دودھ پلایا, کھجوریں کھلائی, عرب کا رواج بھی یہی ہے. اور جب اس کو تھوڑی ہوش آ گئی, منہ ہاتھ دھلوائے, پوچھا بتا کیا بات ہے. تو اس نے کیا کہا, کہنے لگے وہ فلاں آدمی ہے, اس نے میرے سے 2 اونٹ خریدے اور اب میں روز جاتا ہوں پیسے نہیں دیتا. میں تو غریب آدمی ہوں, روزانہ جاتا ہوں وہ پیسے نہیں دیتا. ادھر امیہ نے کیا کیا, اس نے ایک مخبر بلایا, کہنے لگا ان کے پیچھے پیچھے لگ جا, اور پھر ہمیں آگے بتانا ہے کہ جب یہ ابو جہل کے دروازے پر گئے تو کیسے آگے سے اس نے
بدتمیزی کی، کس طرح اس نے پیسے دینے سے انکار کیا، وہ ساری باتیں چٹکارے لے لے کے ہم سب کو تمہیں بتانی ہے، تیری ذمہ داری ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے لگا رہا، بس پوری سی آئی ڈی کر کے ہمیں بتانا کہ ہوا کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ فلاں آدمی جو ابو جہل ہے اس نے پیسے مار لیے، اونٹ لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا، اونٹ بھی واپس نہیں دیتا، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تیرے پیسے دلوا۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں آج کل نا، کوئی آ جائے نا سوالی سوال کرنے دفتر میں، جب بھیڑ زیادہ ہو، اگلا اپنا دکھڑا سنانے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مطلب کی بات بتا، اب بتا کیا کام ہے، سیدھا وہی فون کرتے ہیں تھانے میں، اتنی لمبی کو بتا رہا تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کسی کا سننے کی۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو ہم چلتے ہیں تمہاری رقم دلوانے کے لیے، اور جانا کس کے دروازے پہ ہے؟ اس دشمن کے دروازے پہ جانا ہے جو ہمہ وقت جان کا دشمن ہے، جو ہمیشہ نعوذ باللہ پلان بناتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کس طرح میں شہید کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان کیسے پہنچاؤں، 12 حملے کر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام اس غریب کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں چل میں چلتا ہوں، جا کے اس سے تیرے پیسے دلوا دوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کو لے کے جب چلے تو پیچھے پیچھے مخبر بھی جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازے پہ زور سے دستک دی تو اندر سے ابو جہل آیا پوری اکڑ کے ساتھ۔ اس نے بھی دریچے میں سے دیکھ لیا کہ حضور نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے آئے جس کے میں نے اونٹ مار لی۔ ابھی دروازہ کھولا، نبی علیہ السلام نے اس کو جلالی انداز میں کہا کیوں غریبوں کے پیسے مارتا ہے، وہ شرم نہیں آتی؟ نبی علیہ السلام نے ابو جہل کو ڈانٹا، کیوں اس نے پیسے مارے، یا تو جانور واپس دے دو یا پیسے واپس دے دو۔ اب وہ مخبر کھڑا دور دیکھ رہا کہ ابو جہل ابھی آگے سے کچھ کہے گا، نعوذ باللہ کچھ مارنے کی کوشش کرے گا، تو ابو جہل ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ معاف کر دو، میں ابھی پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، میں جلدی جا پیسے لے کے آ۔ اس کے دوڑتا ہوا کانپتا ہوا اندر گیا، فوراً رقم لے کے واپس آیا اور اس بندے کو رقم پکڑا دی۔ اور اس بندے کو رقم ملنے کے بعد نبی علیہ السلام جب ابو جہل کے دروازے سے ہٹے، اس کو یہ بھی کہا کہ آئندہ کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ جب وہاں سے ہٹے تو اس کو پوچھتے، خود ہی بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، اس کو پوچھتے جس کے پیسے دلوائے کہ میرے بھائی تیری تسلی ہو گئی، اب تسلی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، تم اپنے گاؤں لوٹ سکتے ہو، اب میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ ہم تو یہ پوچھتے نا کہ شکریہ کرنے آیا کہ نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام الٹا اس سے پوچھنا بھی تمہاری تسلی ہو گئی تو میں واپس چلا جاؤں۔ اب اس کو پتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمانے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ آیا تو صرف واپس جانے کے لیے تھا، اب تو آپ کی زندگی ساری زندگی آپ کی غلامی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ادھر وہ مخبر جو ہے واپس پہنچا بیت اللہ میں سے، امیہ عبداللہ بن جدان، بڑے بڑے گنڈے بڑے مقابلے ہو رہے ہیں کہ جلدی بتا کیا ہوا، ابو جہل نے کیا تیر مار دیا، پہلے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر چکا ہے، بے ہوا کیا جلدی بتا۔ اس نے کہا نہیں وہاں تو کہانی پلٹ گئی، تمہارا جنرل، تمہارا گورنر، تمہارا چودھری جو تھا وہ تو محمد رسول اللہ کے آگے بھیگی بجلی بنا ہوا تھا، ارے وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ سارے بڑے گھبرائے، فرمایا اچھا یہ کیسے ممکن ہو گیا، وہ تو 24 گھنٹے ان کے خلاف نعوذ باللہ لڑنے کے لیے تیار رہتا۔ فوراً سارے بھاگ کے اپنے یار کے گھر گئے، پوچھا ماں کیا بات ہو گئی آج،
کہنے لگا بات تو کچھ نہیں ہوئی، جب میں نے دروازہ کھولا تو محمد رسول اللہ سامنے کھڑے تھے، ان کے سر کے اوپر ایک بڑا اژدہا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کے اتنا خوف آیا کہ جو وہ کہتے رہے میں کرتا رہا۔ مجھے ایسا لگا کہ آج اگر ان کا کہنا نہیں مانا تو یہ تجھے ایسے ہی نکل جائے گا پورے کے پورے۔ رسول اللہ نے ہمیں تلقین دی، فرمایا کہ جب کوئی مظلوم تمہارے پاس آ جائے، جب کوئی غریب تمہارے پاس آ جائے، ضرورت مند آ جائے، میرے والد مرحوم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 10 سال کی عمر سے روزانہ ایک بات سمجھائی، صبح کے دسترخوان پہ وہی بات، رات کے دسترخوان پہ وہی بات، بعد مغرب کے بعد کی چائے پہ وہی بات، بار بار کیا کہنا کہ سنو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں، اور غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں اللہ نے تمہاری نصرت رکھی ہے۔ اگر کوئی غریب آ جائے اس سے منہ مت پھیرنا، تم غریبوں کی طرف منہ کر کے رکھو گے، اللہ دنیا کو تمہاری جوتیوں کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمانوں تمہاری کامیابی غریبوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھے، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، یہ مدینے جانے سے پہلے کی باتیں سنا رہا ہوں۔ 10 سال کا بچہ ہے، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، ماں گھروں میں لوگوں کے برتن مانجتی پھرتی ہے۔ اس دور میں کپڑے نہیں ملتے، کپڑا سب سے مہنگی چیز ہے۔ اس کی ماں کا لباس پھٹ گیا، اپنے چچا کے گھر گیا، کہنے لگا چچا اگر تم ایک چادر مجھے دے دو، میری ماں کا کرتا سل جائے گا، مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میری ماں کا بدن جو ہے ننگا ہوتا ہے، مجھے کوئی کپڑا دے دو۔ تو چاچے دا کاٹے چاچیاں زیادہ تیز ہوتی ہیں، بندہ 2 باری موٹر بھی پانی کی فالتو چھڑ لے ہوگا پھونک دینی ہے۔ تو چچا تو اکڑ گیا، کہنے لگا تمہارا تو کام ہی یہی ہے، جب سے تمہارا باپ مرا روز ذرا ذرا سی بات پہ آ جاتے۔ بچہ بڑا پریشان ہوا، 10 سال کا بچہ کہاں سے چادر لائے، وہ بھی اس دور میں جب کپڑا سب سے مہنگا ہے، ملتا ہی نہیں بازار کے اندر۔ پریشان گھر کو جا رہا ہے، اداس سا، رستے میں کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی، کیوں اداس ہے؟ کہنے لگا کہ ایسے ایسے میرا معاملہ ہے، میرے چچا نے بڑا مجھے آج بے عزت کیا۔ تو اس بندے نے صلاح دی، کہتا وہ جانتا ہے بیت اللہ میں ٹیک لگا کے جو اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں؟ بچہ کہتا ہاں میں بھی جانتا ہوں، میں مکے میں پیدا ہوا، میں ان کو جانتا ہوں جن کے خلاف سب لوگ روزانہ بولتے ہیں، جن کے خلاف لوگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا اچھا اگر اپنی ماں کے لیے چادر چاہیے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں مل جائے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، پہلے اپنی ماں کو جا کے کہا کہ چچا نے ایسے ایسے بے عزتی کی، مجھے بڑی شرم آتی ہے، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ اگر کہو تو میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں؟ تو نہ بیٹا مسلمان ہے نہ ماں مسلمان ہے۔ اماں کہنے لگی نہیں نہیں وہاں مت جانا بیٹا، مجھے پتا لگا جو ان کے یہاں چلا جاتا ہے اس کا اپنا مذہب چھوٹ جاتا ہے، وہ انہی کا ہو جاتا ہے، بیٹا ان کے یہاں نہیں جانا ہے۔ لیکن بچہ سے پہ اڑاؤں گا، کہنے لگا اماں ایک کام کرتے ہیں، میں جاتا ہوں ان کے پاس بیت اللہ میں جاتے ہی پہلے یہ کہہ دوں گا کہ جی سن لو، میں نے تمہارا اسلام قبول نہیں کرنا، میں نے تمہارا مذہب قبول نہیں کرنا، میرے کام سن لو، میرا کام کر دو بس۔ ایسا کوئی لیڈر ہے دنیا میں جس کے گھر جا کے کوئی ووٹر بولے کہ تجھے ووٹ تو نہیں ڈالوں گا یہ کام کر دے میں؟ ہے کوئی ایسا قائد؟ آج کل کا کوئی مذہبی قائد ہی دکھا دو، اگر تم کسی قائد کے مسلک کے نہیں ہو نا تو گزرنے نہیں دیں گے دروازے پہ۔ مسلک کی بنیاد پر وہ کہیں گے نہیں نہیں اس کا مسلک ہمارے مسلک سے میل نہیں کھاتا، باہر رکھو۔ اور اگر جماعت کا اختلاف ہے پھر تو سلام دعا ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا
ایسا کون ملے گا کائنات کے اندر جس کو جا کے کوئی کہہ دے کہ جی میں آپ کو تو نہیں مانتا، میرا کام کر دو۔ وہ بچہ گیا اور جاتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے ایک ہی بات کہی، نہ سلام نہ دعا۔ 10 سال کا بچہ ہے، کہنے لگا سنیے میری بات، میں آپ کا دھرم آپ کا مذہب قبول نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے، مسکرائے، بھی کیا بات ہے، بچے کو تو ضرورت ہوگی کوئی، فرمایا اپنی ضرورت بولو بچے، اپنا کام بتاؤ۔ اس نے پھر اپنی بات رکھی کہ جی بات یہ ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میری والدہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے، اس کے کپڑے پھٹ گئے، چچا کو کہا کپڑے دے دے، وہ نہیں دیتا، کوئی پڑوسی مدد نہیں کرتا، آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ مجھے ایک چادر دے دیں تو میری والدہ کے کپڑے سل جائیں۔ محمد رسول اللہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ ہاں کہی نہ کہی، اپنی رحمت والی چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں سے اتاری، سمیٹ کے اس بچے کی گود میں رکھ دی، فرمایا جاؤ لے جاؤ جا کے اپنی والدہ کے کپڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر۔ تو وہ بچہ چادر لے کے خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے گھر جا رہا اپنی امی کے پاس، سیدھا ہی جب گھر پہنچا وہ چادر پھیلا کے اس نے اپنی ماں کو جب اوڑھائی ہے تو اس کی والدہ رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو کہنے لگی بیٹا جو دوسروں کی عزتیں ڈھانپتے ہو، جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتے ہو، جو دوسروں کی پریشانی کو سمجھتے ہو، جو ان کے مذہب کا انکار کرنے کے باوجود دوسروں کی مدد کرنے تیار ہو جاتے ہو، یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بیٹا اس چادر کے لباس بعد میں سل جائیں گے، پہلے اس چادر کو لپیٹ کے مجھے بھی لے چل، تو بھی چل، ہم دونوں جا کر محمد رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے، ایک غلام جو ہے چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے، چکی پیستا بھی جاتا ہے روتا بھی جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے دیکھا بھی کیا بات ہے، چکی بھی پیستے ہو روتے بھی ہو، کہنے لگا جی مجھے تو بڑا تیز بخار ہے، میرا مالک مجھے مارتا ہے، اس نے پابندی لگا رکھی ہے کہ تمہیں یہ چکی پیسنی ہوگی، ساری رات یہ گیہوں پیسنا ہوگا ہر حالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف پہنچی، فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ گھر گئے، گرم دودھ لائے ایک پیالہ، کھجوریں لے کے آئے، اس غلام کو گرم دودھ پیش کیا، کھجوریں دی اور کہا یہاں اپنے بستر پر لیٹ جا، دودھ پلایا، کھجوریں کھلا دی، بستر پہ آرام کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اب محمد رسول اللہ اس کی جگہ رات کو چکی چلا رہے ہیں۔ یہ جن کے ہم امتی ہیں، جن کی بات پر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم جان قربان کریں گے، یہ جن کے لیے ہم روز کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات بتاؤ، اس کے مطابق فتویٰ چاہیے ہم کو، یہ ان کی زندگی ہے کہ اس غلام کو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، اس کو یہ نہیں کہا کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، لیکن یہ ضرور کہا کہ مجھے تیرے درد کی تکلیف ہے، تو آرام کر لے، میں تیری جگہ چکی چلاتا ہوں۔ ایک دو دن نہیں، 3 دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو آتے ہیں، اس غلام کی جگہ چکی چلاتے ہیں، اور اس غلام کو جب پتہ لگتا ہے کہ یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ پھر پوری دنیا سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، وہ امیہ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، وہ ابو جہل سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، وہ عتبہ کو ولید کو کہتا ہے کہ میں اب تمہاری نہیں مانوں گا، اور اس غلام کو آج پوری دنیا مسلمانوں کے اولو العزم سردار کی شکل میں، مسلمانوں کے پہلے مؤذن کی شکل میں، کائنات میں صحابہ کے سب سے چہیتے کی شکل میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بہ قدم آگے جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں، دشمن کے حوصلے پست ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آگے چلتے جاتے ہیں سازشیں سرنگو ہوتی ہیں. کوئی دور ایسا نہیں گزرے گا دنیا میں جب کبھی اسلام کے خلاف سازش نہ ہوئی ہو. لیکن رسول اللہ کی سنت ہے کہ اسلام کے خلاف جتنا بھی غلط پرچار کیا جائے گا اسلام اتنی تیزی کے ساتھ رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تیار کر لیا اپنے اعلیٰ کردار سے حسن اخلاق سے. ایسی جماعت تیار ہو گئی پھر ساری دنیا کا کفر ایک طرف آ گیا. ساری دنیا کا کیسر و کسریٰ ایک طرف آئے, پرویز ایک طرف آیا, پورا روم ایک طرف آیا, سارے کے ساری بڑی طاقتیں ایک طرف آ گئی اور مٹھی بھر کلمہ کو لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب وہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے پھر ساری دنیا کا ظلم اور تشدد شکست کھا گیا. رسول اللہ کے دیوانوں کو کوئی پیچھے نہیں نکال سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکہ مکرمہ میں اسی بیت اللہ کے باہر ایک چوراہا ہے. اس چوراہے کے ساتھ ایک درخت پر ایک صحابی کو باندھا ہوا ہے, یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عمار بن یاسر کو باندھا ہے اور مار رہے ہیں بار بار. عمار بن یاسر یار غریب آدمی ہے, غلام آدمی ہے, مار کیوں رہے ہو بھائی؟ اچھا اس غریب نے کیوں اسلام قبول کیا؟ یہ محمد رسول اللہ کے دین پر کیوں چلا؟ یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے, ہم تک یہ دین پہنچا کیسے. پچھلے 70 سالوں میں کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ دین گول تکیوں کے ذریعے آیا ہے, کچھ لوگوں نے بتایا کہ بہترین پان کھا کے پیکدان کے ذریعے بیٹھ کے تقریریں کرنے سے دین ان تک پہنچا ہے, کچھ لوگوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سروں پر ہاتھ پھروانے سے دین یہاں تک پہنچا ہے, کچھ لوگوں نے یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ پانی پر صرف دم کرنے سے دین یہاں تک پہنچا ہے. دین یہاں تک ایسے نہیں پہنچا. عمار بن یاسر کو اس درخت سے جس دن باندھا گیا ابو جہل نے عمار بن یاسر کو مارا, عتبہ نے عمار بن یاسر کو مارا, عبداللہ بن جدان نے عمار بن یاسر کو مارا, ولید نے عمار بن یاسر کو مارا, ابو لہب نے عمار بن یاسر کو مارا. اور پھر جب امیہ وہاں سے گزرا تو ان سب بدماشوں نے امیہ سے کہا تھا کہ اپنے غلام بلال کو کہو عمار بن یاسر کو مارے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ان سب نے کہا کہ آؤ امیہ کو کہا کہ اپنے غلام بلال کو کہو. بلال طاقتور ہے, بلال کا قد 6.5 فٹ ہے, بلال کا جسم حبشی ہے کیونکہ بہت طاقتور ہے. ان سب گنڈوں نے کہا تھا عمار بن یاسر کو مارو اور ہم تھک گئے ہیں, تمہارے غلام کو کہے مارے. عمار بن یاسر کو مارنے کے لیے جب امیہ نے, کون امیہ جو سیدنا بلال کا وہ مالک ہے, کون امیہ جو بلال کو صبح شام مارتا ہے, وہ کون امیہ جس امیہ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ بلال بھی مسلمان ہے. سنو سیدنا بلال کے کلمے کی تصدیق کیسے ہوئی مکہ کی اس سرزمین کے اوپر. امیہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بلال یہ عمار بن یاسر کو مارو, اس کی کھال ادھیڑو. عمار بن یاسر نے جب دیکھا کہ سیدنا بلال کو یہ کہتے ہیں مجھے مارنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ بلال تو مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں اور ان کو پتہ نہیں کہ بلال مسلمان ہے, اور اگر بلال نے مجھے نہیں مارا ان کو پتہ لگ جائے گا بلال مسلمان ہے, تو اگر یہ بلال کو مارنے لگیں گے تو پھر ہم دونوں پھنس جائیں گے, دونوں پھنس جائیں گے. ہم کہنے لگے میں دل میں سوچتا ہوں کہ بلال کو چاہیے درہ اٹھائے اور 2-4 درے مجھے ان کی تسلی کے لیے مار دے. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, جب درہ اٹھانے لگے جو گرا ہوا تھا زمین پہ تو عمار بن یاسر نے سرگوشی سے کہا, آہستہ سے کہا. فرمایا بلال میرے بھائی تیرے تیور بتاتے ہیں کہ تجھے مارے گا نہیں تو مجھے, لیکن پھر بھی 2-4 درے مار دے. یہ سارے چودھری کھڑے ہیں بڑے,
اگر تو نے نہ مارا تو یہ تجھے مارنے لگیں گے، کیونکہ یہاں انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ سنو سیدنا بلال نے کیا کیا۔ فتویٰ گیری کے اندر ویست مسلمانوں، بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے اندر مصروف مسلمانوں، ذات اور برادری کے اندر لگے ہوئے مسلمانوں، مسلک کی لڑائی میں ایک دوسرے کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرنے والوں، سنو اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ جب بلال درہ اٹھانے کے لیے جھکے نا تو عمار بن یاسر نے کہا تھا آہستہ سے کہ آپ مجھے مار دیجئے، آپ میرے پہ درے برسا دیجئے، تاکہ دشمنوں کو یہ نہ پتہ لگے کہ آپ بھی مسلمان ہیں۔ ہم حضرت بلال نے درہ اٹھایا اور ایک محبت کی نگاہ اپنے بھائی عمار بن یاسر کی طرف ڈالی اور پھر درے کو تیز تیز گھمانے لگا۔ امیہ بھی خوش ہے، ابو لہب بھی خوش ہے، عتبہ بھی خوش ہے کہ اب عمار بن یاسر کے جو درے لگیں گے اب اس کی چیخیں نکلیں گی، اب یہ محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ بغاوت کا اعلان کرے گا۔ لیکن بلال نے قربان جاؤں، سیدنا بلال کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل ہو، یہ درجہ اللہ نے ان کو ایسے لیے دیا ہے کہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ بلال جب میں جنت میں گیا، جب میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا، جب میں جنت میں اندر جانے لگا، بلال تیرے قدموں کی آہٹ مجھ سے بھی آگے آگے سنائی دے رہی ہے۔ فرمایا بلال تم نے تو مجھ سے بھی پہلے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ سب حیران ہیں کہ اللہ کے نبی سے پہلے کوئی کیسے داخل ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے حیرانگی دور کی اور فرمایا میرے صحابہ، جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، میں جس اونٹ پر سوار رہوں گا اس کی مہار بلال نے پکڑی ہوگی، گویا یہ مجھ سے بھی 2 قدم پہلے جنت کے اندر داخل ہوا۔ کیسے یہ کمال؟ وہ کمال تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے اس درخت کے سائے میں اس رات کو، اس شام کو ہوا ہے جب بلال نے درہ اٹھایا اور اپنے بھائی عمار بن یاسر کو دیکھا، پھر تیز تیز درہ گھمانے لگے اور پھر وہ درہ اٹھا کے عمار بن یاسر کے نہیں مارا، ابو جہل کے منہ پہ مارا، گورنر مکہ کے منہ کے اوپر مارا اور فرمایا تو کی سمجھتا کہ عمار بن یاسر کلا؟ فرمایا میں بلال اپنے بھائی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات طے کر دی یہ بات، گرچہ اس کے بعد پھر ان کے گلے میں رسی ڈال کے بازاروں کے اندر کھینچا گیا، پتھر مارے گئے، گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، صبح شام تشدد کیا گیا، لیکن سیدنا بلال نے پہلے دن یہ طے کر دیا کہ جو محمد رسول اللہ کے غلام ہوں گے، جنہوں نے اتباع رسول اللہ کی ہوگی، جنہوں نے رسول اللہ کو اپنا نبی مانا ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ کی پیروی اختیار کی ہوگی، وہ مصلحت کے نام پر اپنی کھال بچانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مصلحت کے نام پر اسلام کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تاریخ جانتی ہے پھر کیا کمال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رونما ہوئے۔ محمد رسول اللہ نے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا۔ جس دن مکہ فتح ہوا، پوچھو جا کے مولویوں سے، رسول اللہ نے کہا تھا کہ بلال تم آزان دو بیت اللہ پہ چڑھ کے، لیکن جب یہ کہا تو ادھر دوسرے جو ساتھ میں صحابہ کھڑے تھے انہوں نے رسول اللہ کے کان میں ایک بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ آج مکہ فتح ہوا ہے، آج عتبہ ولید مٹی کے اندر مل گئے، آج ابو جہل کی شان و شوکت ختم ہو گئی، آج اکرمہ جو ہے بھاگا ہوا پھرتا ہے، آج علی بن سفیان کو آپ کی اطاعت قبول کرنی پڑی۔ یا رسول اللہ یہ دیکھیے، یہ بنو ہاشم کے لوگ، یہ بنو امیہ کے لوگ، یا رسول اللہ یہ بڑے بڑے چودھری، یا رسول اللہ ان سب کی گھسی ہو گئی، ان کا ناک رگڑا گیا۔ اگر آج آپ ایک غلام کو اذان دینے کے لیے مکے کی چھت پر چڑھائیں گے، آج اگر آپ بلال کو جو کالے ہیں، جو حبشی ہیں، آج اگر آپ ان کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھائیں گے، ان کے دل اور مجروح ہو جائیں گے، یہ بالکل ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ عقل تھی نا برادری بات کی۔ رسول اللہ نے ڈانٹ کے فرمایا، جنہوں نے یہ مشورہ دیا رسول اللہ نے ڈانٹ کے فرمایا خبردار
اگر اسلام کے لیے محمد رسول اللہ کی شان کے لیے مار کھانی ہو تو بلال کھائے اور مکہ فتح ہو جائے، اور اذان دینی ہو تو کوئی اور دے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آج اگر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا کالا بلال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا، کیا کمال کیا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے۔ کائنات میں کہتا ہوں ان کا تو بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر ان کا بڑا کرم ہوا ہے ہم سب کے اوپر۔ ورنہ ہر دور میں جب فتنے اٹھتے تھے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دور میں جب نئے نئے لوگوں نے نعوذ باللہ جھوٹی نبوتوں کا اعلان کیا، ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بلال نے کمال کیا اس دن۔ بلال جب بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھے، فرمایا مجھے رسول اللہ نے کہا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے آزان دو۔ بیت اللہ تو دیکھا ہے نا آپ نے سب نے بھائی، بیت اللہ دیکھا ہے سب نے نہیں؟ جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے جائے انشاءاللہ۔ بیت اللہ وہ ہے جس کو کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، جس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، اس کی چھت پہ کوئی نہیں چڑھتا۔ تو رسول اللہ نے کس کو چڑھایا؟ بلال کو چڑھایا۔ ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبے کی طرف۔ تو رسول اللہ نے بلال کو کہا چاہا بھائی کعبے کی چھت پہ، تو اب کعبہ کہاں؟ ہم تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا۔ آپ کو کمال کی بات بتاؤں، جو لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں وہ باہر سے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جن خوش قسمت لوگوں کو اللہ بیت اللہ کے اندر جانے کی توفیق دیتا ہے وہ اندر سے باہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب کعبہ ہے ہی ان چار دیواروں کا نام، تو چھت کے اوپر چلے گئے سیدنا بلال، تو اب کعبہ کدھر ہے؟ قربان جاؤں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہی حسین کام کیا ہے، کیا ہی پوری کائنات کے لیے مسلمانوں کے لیے رہبری کا کام کیا۔ فرماتے میرے دل میں آیا کہ اب کعبہ کہاں؟ بلال ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے، اب تو بیت اللہ کی چھت پہ آ گئے۔ فرمایا میں نے دیر نہیں لگائی، تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، خانہ کعبہ میں جس طرف خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، فوراً اس طرف منہ کر کے کان میں انگلی کی اور شہادت والی انگلی محمد الرسول اللہ کی طرف دے کے آزان دینے لگے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور یہیں پہ بس نہیں کی، یہیں پہ بس نہیں کی بلال نے۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ پہ بلال اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، کالی کملی والے نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب بلال جب اذان دینے لگے، بلال کا کعبہ تو اپنی جگہ سے چل پڑا۔ مورخین نے لکھا ہے رسول اللہ گھومتے جاتے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا رسول اللہ کی طرف گھومتا جاتا ہے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ مسلمانوں جدھر رسول اللہ چلیں گے وہی راستہ حق کا ہوگا، رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے، رسول اللہ جس طرف مڑ جائے ہمیں اسی طرف مڑنا ہے۔ رسول اللہ کے علاوہ قیامت تک کوئی قائد منظور نہیں پوری کائنات کا۔ اگر کوئی خاتم النبیین ہے پوری کائنات میں مسلمانوں کا، اگر کوئی لیڈر ہے پوری کائنات میں مسلمانوں کے، اگر کوئی امام ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی تو بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کئی لوگ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں، کبھی سوچا کہ رسول اللہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ اللہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ بیت اللہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ ساری دنیا کی مسجدوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ بار بار پورے فرانس میں چلے جاؤ اکھے جی محمد الرسول اللہ سے تکلیف ہے، جاپان میں چلے جاؤ محمد الرسول اللہ سے تکلیف ہے، امریکہ میں چلے جاؤ محمد الرسول اللہ سے تکلیف ہے۔ تکلیف کس بات کی ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا وجود مسجدوں سے نہیں ہے، مسلمانوں کا وجود قرآن سے نہیں، مسلمانوں کا وجود بیت اللہ سے نہیں، مسلمانوں کا وجود صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ رسول اللہ خاتم النبیین ہے تو بیت اللہ ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ مسلمانوں یہ بیت اللہ
اللہ ہے. رسول اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، اس لیے ہم نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی کہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا. رسول اللہ نے کہا یہ قرآن ہے، تو قرآن کی سند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. بیت اللہ کی سند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. مسجد کی سند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اسلام کی سند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. ایمان کی سند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اب اگر کوئی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دے تو پھر اس کے نزدیک اسلام کا وہی بالکل. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے ایسا انقلاب برپا کیا، ایک ہی کام پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ آؤ ایک اللہ اور رسول کی عبادت کے ساتھ لوگوں کے اندر برابری قائم کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سے چھوا چھوٹ کو ختم کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سے اونچ نیچ کو ختم کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سے کالے اور گورے کی تمیز کو ختم کرتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال حبشی ہیں پھر بھی بیت اللہ کی چھت پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے. ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے اسلام کو الگ کیا، دنیا کو الگ کر دیا. اب جب اسلام الگ ہو گیا، دنیا الگ ہو گئی، تو پھر ہماری دنیا بھی بگڑ گئی اور دین بھی بگڑ گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ انسان کو مکمل دین کے اندر رہ کے دنیا کا گزارا کرنا ہے، مکمل دین کے اوپر چل کے دنیا کے معاملات کو اچھا بنانا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قدم قدم پہ انسانوں کی رہنمائی کی ہے. امام جوزی نے بھی لکھا ہے، الگ الگ مورخین نے لکھا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ظاہر ہے، اپنے گاؤں سے آتے ہیں، مدینے کی منڈی میں جاتے ہیں، جو بڑھیا فروٹ ملتا ہے خرید لیتے ہیں، جو بڑھیا پھل ملتا ہے وہ سارے کے سارے خرید لیتے ہیں. خریدنے کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں، رسول اللہ کو پھل پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بانٹ کے کھاتے ہیں، سب کو بانٹا جاتا ہے، خود بھی کھاتے ہیں، سب بھی کھاتے ہیں. جب کھا چکے ہوتے ہیں، فروٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ پیسے تو دی ہوتی، یا رسول اللہ پیسے تو دیں، پھل کھائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسکراتے ہیں، فرمایا تم تو ہدیہ لے کے آئے تھے. فرمایا نہیں دیکھو کھائے تو ہے نا جی، آپ نے بھی کھائے ہیں، باقیوں نے بھی کھائے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلص بندے سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ ہمیں امت میں جب پریشان ہوتے تھے ہم چاہتے تھے کہ آج وہ آ جائے، کہ اس کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. اب کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ پیسے تو دینے پڑیں گے. بار بار کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو، سیدنا بلال کو رسول اللہ ہر بار بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اس کے شہری ہیں، یہ ہمارا دیہاتی ہے. تو بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ بازار میں کھڑے کچھ خریدنے کے لیے، تو پیچھے سے جا کے ایسے یہ دونوں انگلیاں آنکھوں پہ رکھ دی. اب تمہیں تو فرصت نہیں، تمہیں تو یہ پتا نہیں یہ سنت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری جنت جہنم تو پجاموں میں پھنس گئی نا، نیچے ٹکڑوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں ایسے ان کی آنکھوں پہ رکھ دی، آنکھیں بند کر دی، اور پھر پوچھا جا رہا بتاؤ کون ہے جس نے تمہاری آنکھوں کے اوپر انگلی رکھی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو 7 گلیوں کے دور سے گزر جائیں تو آپ کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ. یہ تو رحمت والی انگلیاں اس ناچیز کی آنکھوں پہ لگی. یا رسول اللہ آپ کے علاوہ اس غلام کو اپنے سینے سے کون لگا سکتا ہے؟ کون لگا سکتا ہے آپ کے علاوہ؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح فجر کے بعد ایک میٹنگ کسی کے ساتھ فکس ہوئی ہے، کہیں جانا ہے بات کرنے کے لیے. 2 خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پی اے ہیں، پرسنل اسسٹنٹ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیکٹری ہیں خاص، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو حکم راز سے فجر پڑھتے ہی کوئی گفتگو نہیں، فوراً نکلنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے.
دونوں پیچھے پیچھے، رسول اللہ آگے آگے. مدینہ ہے، نئے نئے آئے ہیں، مدینے میں بھی شفٹ ہوئے ہیں. مدینے کے بارے میں ایک خوبصورت بات، میرے بڑے بھائی مولانا مفتی ناصر ایوب صاحب بیٹھے. اس بار میں مدینہ منورہ گیا تو ایک بات میں نے اپنے ساتھیوں کو بتائی، آپ کو بھی گوش گزار کر دوں، حالانکہ آپ کو پتا ہے، آپ ہم سے بڑے ہیں. یہ جو مدینہ منورہ ہے نا، یہ صرف اس لیے زیادہ مشہور نہیں ہے کہ وہاں محمد رسول اللہ جا کے رہنے لگے. یہ اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے جو ابو تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارات مدینہ منورہ گئی تھی. مسلمانوں، محمد رسول اللہ کے ننھیال ہے مدینہ. کس کے ننھیال ہے؟ رسول اللہ کے ننھیال ہے مدینہ منورہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا انتقال بھی، آپ کو بتاؤں تاریخی بات، محمد رسول اللہ کے ابو کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں ہوا ہے. اور ان کی امی حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 55 میں 6 سال کی عمر میں ان کے ابو کی قبر پر ہی لے کے گئی. وہیں سے لوٹتے ہوئے ابوا کی مقام پر سیدنا آمنہ کا انتقال ہوا ہے. اب یہ باتیں تو تب نکل کے آئیں گی نا جب ہمیں فرصت ہوگی رسول اللہ کو پڑھنا ہے، رسول اللہ کو ڈھونڈنا ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنی. چلتے کہتے تھے، اٹھتے کہتے تھے، صبح کب ہوتی تھی، شام کب ہوتی تھی، یاری کس کے ساتھ تھی، محبتیں کس کے ساتھ تھی، دوستیاں کہاں جاتی رسول اللہ نے، ناراضگی کا اظہار کہاں پر کیا. یہ باتیں تو تب ہوں گی نا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہو. ہمارے پاس تو سوائے فتووں کے اس کے علاوہ کام اب کوئی اور رہ نہیں گیا. تو مدینہ ہے، میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صبح صبح نکلے تو ابھی 2-4 گلیوں کے موڑ مڑے تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی رو رہی ہے. اندازہ لگاؤ آپ ضروری کام سے جا رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ فکس ہے، ضروری کام ہے، رات سے پتا کہ صبح اس ٹائم جانا ہے، لیکن جب گزرے تو ایک عورت اماں جی رو رہی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم میں خاص سیدنا بلال کو کہا، پوچھو بھائی کیا بات ہے. یا رسول اللہ ہمیں تو ایمرجنسی تھی، وہاں پہنچنا ہے. پر میں نے نہیں پوچھو اس سے بات کیا. اب بوڑھی اماں کو سیدنا بلال پوچھتے ہیں، اماں جی بولو کیا بات ہے. اماں کہنے لگی، میں یہاں ایک بہت بڑی عورت ہے، اس کی غلام، اس کے گھر میں نوکر ہوں. اس نے مجھے کچھ پیسے دے کے بھیجا تیل لانے کے لیے، تیل لے کے آ رہی تھی، یہاں ٹھوکر لگی، عمر میری زیادہ ہے، یہ برتن بھی ٹوٹ گیا مٹی کا، تیل بھی سارا زمین پی گئی. رسول اللہ چاہتے تو کرامت نہ کر دیتے بھائی. پوچھو مفتی صاحب کو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے زمین کو نہ کہتے تیل واپس دے، دیتی نہیں. ایک بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بدو سمجھتے دیہاتی لوگ جن کو کچھ اتنی سمجھ نہیں ہوتی. میرے دادا مفتی محمد احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رائے پور میں جب حضرت مولانا اچھا عبد القادر رائے پوری کے پاس رہتے تھے تو فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مولوی آ جایا کرتے تھے، 2-2 مہینے رہنا ہے. کہ حضرت نے پوچھنا بھائی کیسے آئے؟ کچھ نہیں حضی، حضرت ویسے ہی آئے. آتے بیعت ہونے کے لیے، آتے بیعت ہونے تھے. حضرت نے جب پوچھنا بھائی کیسے آئے؟ حضی حضرت کوئی بات نہیں، ویسے ہی آئے، کوئی بات نہیں، رہ جائے. تو میرے دادا مرحوم فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو عصر کی نماز میں شاہ صاحب وضو کر رہے تھے، مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری. تو وضو کر رہے تھے، اتنی دیر میں ایک دیہاتی آ گیا، یہی کا ہوگا بگو والی کا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اجی تم ہی ہو پیر یہاں پہ؟ ہاں میں ہی ہوں. اجی میں تو سوچا تھا یہ کھجوریں لایا تھا، تھوڑی سی سوچا تھا تھارے کو کھلا دوں گا اور تیرے سے بیعت بھی ہو لوں گا، لیکن مجھے تو پتا لگا تو نخرے بہت کرے. حضرت نے وضو کرنا بند کر دیا، وضو کرنا بند. اس کو بلایا، 2-3 کھجوریں جب کھائی، ایک کھائی، دوسری کھائی، تیسری اٹھانے لگے. آپ ساری کھا جاوے گا، ان چھوٹے کا بھی تورک کے لے. فوراً اس کو بیعت کیا. اگلا بیعت بھی 2 ہی کام تھے، اس کو ایک کھجوریں کھلانی تھی اور ایک بیعت ہونا تھا، دونوں کام کیے. اب حضرت نے کہا کہ بھیا تم سے مہینوں پوچھتے رہتے بھی کس کام سے آئے، کس کام سے آئے، تم بتاتے ہی نہیں. ایک بدو آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بات کرامت سے چلی نا. رسول اللہ چاہتے تو زمین کو کہتے تیل واپس دے. ایک بدو
بدو آ گیا تو جیسے لوگ آیا کرتے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ایک بدو آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں آرام فرما رہے ہیں. فرمایا اچھا آپ ہیں اللہ کے نبی؟ فرمایا ہاں میں ہوں. کہنے نہیں میں تب تک نہیں مانتا جب تک وہ جو درخت ہے نا سامنے وہ آ کے آپ کو نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی، میں نہیں مانوں گا. تو آپ اس درخت کو بلائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جاؤں، فرمایا ہم بلائیں، تم ہی جا کے اس درخت کو کہہ دو کہ تمہیں محمد رسول اللہ کا. امام بخاری نے لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا وہ درخت اپنی جڑوں سمیت نکل کے گھسٹتا ہوا محمد رسول اللہ کے سامنے آیا. اس بدو نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسول اللہ نے فرمایا واپس اللہ کے حکم سے اپنے چلا جا. لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک ایک جڑ جس جگہ سے نکلی تھی اسی جگہ پہ بست ہوئی، تاکہ کل کو کوئی منافق اٹھ کے یہ نہ کہتے کہ آندھی سے درخت اکھڑ کے آ گیا تھا. جن زمین کے ذرات میں سے جو جڑ نکلی تھی انہی ذرات کے اندر واپس. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فوراً کہتے زمین کو تیل واپس لاؤ. کوئی یہ کرامتوں والا مذہب نہیں ہے اسلام. ہاں اگر کسی نے چیلنج کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، لیکن محمد رسول اللہ نے تمام کام قوت عمل سے کرنے کی حکم دی ہے. فرمایا اس گڑیا کو روتی کیوں ہو؟ بلال کو پیسے دیے، فرمایا پہلے تیل لاؤ. برتن خریدا، تیل ڈالا، اس اماں کو دیا کہ اب تو خوش ہو. وہ پھر رونے لگی، کہنے لگی اجی آپ نہیں جانتے، آپ تو اس شہر میں نئے نئے آئے ہو، گڑیا بڑی ظالم ہے، اب اس بات پہ مارے گی کہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ اب اس بات پہ مارے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے؟ محمد رسول اللہ پہ قربان جاؤں. فرمایا چلو ہم چلتے ہیں تمہیں تمہاری مالکن کے گھر تک پہنچانے کے لیے، ہم سفارش کر دیں گے، اس کو بتا دیں گے کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہ کرے. پہنچے، بلال نے دروازہ کھٹکھٹایا، مالکن باہر آئی. اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. ایسا کون ہوگا کائنات میں جو محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد رسول اللہ کے حق کی گواہی نہ دیتا؟ سیدنا بلال نے کہا کہ یہ تمہاری نوکرانی ہے، اس کا تیل گر گیا، ہم نے تیل بھی لے دیا، برتن بھی لے دیا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو مارو نہ. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسے بزرگ لوگ آئے ہوں، میں کیسے اس کو ہاتھ اٹھا سکتی ہوں؟ جب جانے لگے تو نوکرانی اپنی مالکن نوکرانی سے پوچھتی ہے یہ ہیں کون؟ کہنے لگی یہ تو میں نے بھی نہیں پوچھا. فرمایا پوچھا نہیں، چلو واپس. پیچھے بھاگتے ہوئے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ آپ ہیں کون؟ جب یہ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی ہیں تو رونے لگی. مالکن بھی نوکرانی بھی، یا رسول اللہ ہمارے گھر تک آئے اور ہم ایمان سے محروم رہ جائیں؟ آپ ہمارے گھر تک آئیں اور ہم ایمان سے محروم رہ جائیں؟ پہلے آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیں. کوئی بات بلے پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کسی اور کام سے رہے، لیکن مظلوم کی مدد کرنے کے لیے راستے سے نکل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوت عمل کے ساتھ اس دنیا کو فتح کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت عمل کے ساتھ اس دنیا کو فتح کیا. ہم کون سی قوت کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ بات طے کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شکل کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے کہ ہم کہاں پہ چل رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا؟ سچ سے بتاؤ مسلمانوں، کیا ہمارے پاس وہ والا دین ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا؟ کیا ہے ہمارے پاس وہ والا دین؟ کیا ہمارے کردار میں وہ بات ہے؟ ہم کہہ تو رہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی. بھائی آ کیوں نہیں رہی؟ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، چیک کر لو، تیل نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، انجن میں خرابی، کوئی پلگ کی تار نکل گئی کہ بس یہی رونا روتے رہو کہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی. اللہ کی مدد آ کیوں نہیں رہی؟ اللہ کی مدد آ کیوں نہیں رہی؟ کم از کم دیکھنا تو پڑے گا. اب بتاؤ کیا اسلام فتووں کے ساتھ سے، میں مانتا ہوں فتویٰ بڑا ضروری ہے اسلام کے قاعدے قانون کے اوپر عمل کرنے کے لیے، لیکن فتویٰ چاہیے کن کو؟ جو ایمان والے ہوں ان کو چاہیے نا جی. جن کے دل میں دوگلا پن نہ ہو ان کو چاہیے نا جی.
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ان کو چاہیے نا جی. جو اسلام کو اپنے لیے استعمال کرتے ہو، اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو، ان کو فتویٰ سے کیا لینا دینا. جو پنچایت میں چاہتے ہو کہ پنچایت ہمارے حق میں فیصلہ کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا. قرآن پاک میں اس واقعے کے لیے ایک آیت بھی نازل ہوئی. یہودی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو تلوار ہے میری اور اس مسلمان منافق کے بیچ میں جھگڑا ہے. یہ کہتا ہے میری ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، آپ سے فیصلہ کروانا ہے. اللہ کے رسول نے دونوں کی بات سنی، پوری گواہیاں لی اور فرمایا یہ ملکیت اس منافق کی نہیں ہے، مسلمان کی نہیں ہے، یہ یہودی کی ہے، اس کو دے دیا. اللہ کے نبی سے اچھا فیصلہ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں کر سکتا نا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر نکلے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، وہ مسلمان منافق کیا کہہ رہا اس یہودی کو؟ اجی نعوذ باللہ میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں دیوبند والوں کو فتوا کو بریلی لے کے چلتا. بریلی سے نکلے اجی میں ان کا نہ مانوں، مجھے تو وہاں لے جا، ندوے لے جا، تو کوئی اور فتوا لاؤ گے، ہم نہیں مانتے اس کے. تو اس منافق نے باہر نکلتے مسجد نبوی سے نعوذ باللہ کہا اس یہودی کو، کہنے لگا جی میں نہیں مانتا. یہودی بڑا سمجھدار تھا، اس کو پتا تھا کہ جس کے حق میں محمد رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہو وہ فیصلہ بدل ہی نہیں سکتا، فیصلہ کوئی بدل ہی نہیں سکتا. لیکن وہ مسلمان منافق کہنے لگا نہیں نہیں ایسا کر دو، ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلو، وہ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، وہاں چلو، ان سے فیصلہ کرائیں گے. وہ کہنے لگا جہاں مرضی لے چل، عمر کے پاس لے چل، ابو بکر کے پاس لے چل، مولا علی کے پاس لے چل، جہاں مرضی لے چل میرے بھائی. اب جب عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنا کہ یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، ہماری لڑائی ہے تلوار کی ملکیت میں. یہ کہتا میری، میں کہتا ہوں میری. اجی آپ سے فیصلہ کرائیں. ٹھیک ہے آ جاؤ، بیٹھنے میں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. ابھی بات شروع ہوئی تو یہودی نے کہا کہ عمر آپ جو بھی فیصلہ کرنا ہو کر دیں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں اس تلوار کا فیصلہ کر دیا. عمر بجلی کی طرح کھڑے ہوئے فرمایا میرے آقا نے فیصلہ کر دیا، میرے آقا نے فیصلہ کر چکے. وہ مسلمان منافق کہتا جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو. فرمایا اچھا 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 بیٹھو میں ابھی کرتا ہوں تمہارے پاس. اندر گئے، اپنی شمشیر لائے، ایک ہی جھٹکے میں اس مسلمان منافق کی گردن اتار دی. فرمایا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو نہیں مان رہا، عمر کے پاس تو اس کے لیے بس یہی فیصلہ. اب پورے مدینے میں شور مچ گیا. منافق تو شروع سے اسلام کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے نا، منافق تو آج بھی ہیں، منافق جنگ بدر میں بھی تھے. منافقوں نے عہد کے وقت میں ہم سے غداری کی، منافقوں نے فتح مکہ کے موقع پر بھی سازشیں رچنے کی کوشش کی. منافق تو اسلام سے پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں. اب جیسے یہ بندہ مارا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے پورے مدینے میں شور ہو گیا. ابھی عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا. اب اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قتل کے بدلے تو قتل ہے. پورے مدینے میں شور، لوگ اکٹھے ہو گئے. عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے جب فیصلہ رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے. پریشان کیوں ہوئے؟ کیونکہ سارے صحابہ، سنیں کمال کی بات یہ بھی، 1,24,000 کم و بیش صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور عبداللہ ابن زبیر بھی، اور حضرت خالد ابن ولید بھی، ابو عبیدہ بن جراح بھی، تمام کے تمام 1,24,000 صحابہ سونے نبی علیہ السلام کے مرید ہیں. کیا ہیں جی؟ بولو کیا ہیں جی؟ مرید ہیں. اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مراد ہے. مانگ کے لیے اللہ سے 1,24,000 کیا ہے جی؟ مرید ہیں. اور عمر فاروق اللہ کے نبی کی مراد ہے، مانگا اللہ سے. بڑے پریشان ہوئے. پوچھا عمر کیا بات ہوئی؟ پوری بات بتائی. پوچھا عمر کوئی گواہ بھی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں کوئی نہیں، بس میں تھا، ایک یہودی تھا، ایک یہ تھا، اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا تو میرے نزدیک کوئی مسلمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں. اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلایا، فرمایا جبریل فٹافٹ پہنچ، جلدی جا کے محمد رسول اللہ نو دسو، رسول اللہ نو دسو کہ یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یا رسول اللہ جو آپ کا کہنا نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. عمر فاروق نے تو ایک منافق کی گردن اتاری ہے، مسلمان کی گردن نہیں اتاری. اب میں یہ سوچتا ہوں جب یہ واقعہ پہلی بار میں نے پڑھا، میں نے سوچا اس بندے نے ایک تلوار کا فیصلہ نہیں مانا، وہ اسلام سے خارج، اس کو سزا بھی مل گئی. اللہ نے جبریل کو بھی بھیج دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعزت بری بھی ہو گئے. ہمیں رسول اللہ نے نماز کے فیصلے کا حکم دیا، مانتے نہیں ہیں. جھوٹ بولنے سے منع کیا، مانتے نہیں ہیں. بے ایمانی سے روکا، مانتے نہیں ہیں. دل میں غیبت رکھنے سے روکا، مانتے نہیں ہیں. اب تو پتہ نہیں کتنے فیصلے ٹھکرا رہے ہیں روز، اس کے باوجود بھی مسلمان ہے. کمال کی بات تو یہی ہے کی بات یہی ہے. مجھے کئی بار ہنسی آتی ہے بالکل کہ پتہ نہیں کون سا دین ہم پڑھ رہے ہیں، کون سا دین ہم پڑھا رہے ہیں، کون سی بات ہم کر رہے ہیں. اگر کبھی کچھ زیادہ میں بول جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنے لگتے ہیں کہ فلاں مولوی کے خلاف تم نے بول دیا، اچھی بات نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ہمارا کام ہی یہی ہے بھائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، پوچھا مفتی صاحب سے، انہوں نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مسلمانوں میں تمہارا خادم بن گیا، تم نے مجھے امیر المومنین بنا لیا ہے. کہ مسلمانوں ایک بات بتاؤ، اگر میں خدا نہ خواستہ، توبہ اللہ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر میں خدا نہ خواستہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں، ارے 65 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہوں، یہ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے وزیر چپڑاسیوں کی طرح عمر فاروق کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں روزانہ. گورنر لگانا اتارنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے قلم کی نوک کا کام ہے. روز کو رکا لکھتے ہیں، فلاں کو گورنر لگا دیا، فلاں کو فلاں ملک کا حکمران بنا دیا. فرمایا مسلمانوں اگر عمر اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، اگر عمر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائے تو تم کیا کرو گے؟ یہ قصہ ان کو سنانا چاہتا ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عمارت کی مسند پر بیٹھے، جو مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھتے ہو، جو یہ کہتے ہو پچھلے 70 سال سے کہ ہم نے مسلمانوں کو پیٹنٹ کروا لیا ہے، جن کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ ہم ہی مسلمانوں کے امیر ہیں، جو اپنے آپ کو امیر الہند کا لقب لگاتے ہو، جو بار بار کہتے ہو کہ ہمارے خاندان کے غلام ہیں پورے ہندوستان کے مسلمان. یہ قصہ ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم نے مان لیا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، اور بتائیے ہم نے مان لیا کہ آپ قائد ہیں، لیکن جو اندھے ان کے مرید ہیں، جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کو کہنا چاہتا ہوں اٹھاؤ امام بخاری کو، پڑھو تمام ائمہ مجتہدین کو. لکھا ہے کہ عمر فاروق نے جس دن کہا تھا کھڑے ہو کر کہ میں تمہارا حکمران ہوں، میں مسلمانوں امیر المومنین ہوں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں تم کیا کرو گے؟ اندازہ لگاؤ، عمر کے سامنے تو کوئی بولتا نہیں ہے، عمر کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے. عمر جس راستے سے گزر جائے، رسول اللہ فرمائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. ایک موگنی کے بارے میں لکھا ہے، جو بندہ بین بجاتا ہے نا، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ ساری زندگی بین بجا کے گانے سنا کے لوگوں سے پیسے لیتا رہا، روٹی کھاتا رہا. آخری عمر آئی تو آواز میں دم نہیں رہا تو مسجد نبوی کے پاس ایک محلے سے گزر رہا تھا، اتنی بھوک لگی ریت کے اوپر بیٹھ گیا، اور ریت کے اوپر جب بیٹھ گیا نا تو تڑپ کے اس نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور آنکھ اٹھا کے ہاتھ پھیلائے. فرمایا یا اللہ ساری عمر تیری نافرمانی کی ہے، اب تو میں پچھتا رہا ہوں، توبہ قبول کر لے، میری مدد کر، کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ پینے کو مل جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، انہی کا خلافت ہے، وہی حکمران ہے.
اچانک کوئی آواز آئی کان میں کہ عمر وہاں اللہ کا ایک بندہ تیری مدد کا منتظر ہے، فٹافٹ اٹھ۔ اب 24 گھنٹے درہ تو ہاتھ میں رکھے، فوراً اٹھے، درہ ہاتھ میں، اسی طرف گئے جدھر نشاندہی کی گئی۔ اب اس بندے نے جس نے 70 سال بعد اللہ کو پکارا تھا نا، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جب اس نے دور سے دیکھا عمر دوڑے آ رہے ہیں، وہ یا اللہ ایک باری تینوں آواز ماری سی، بھیجا بھی کنوں ہے، انٹر دیکھ بھیجا بھی کس کو؟ جب عمر کو دیکھا نا تو وہ کمزوری کے باوجود بھاگنے لگا۔ ہاں عمر رضی اللہ عنہ اور کہے رک جا رک، بڑا گھبرایا، اس پر کہنے لگا بھائی اب اس عمر میں درے کھانے رہ گئے تھے، درے کھانے رہ گئے تھے، بس ساری زندگی تو مغنی بن کے گزر گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے، درہ زمین پہ رکھا، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اپنی چھاتی سے لگایا، وہ فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے تیری خدمت کے لیے۔ مغنی رونے لگا، کہنے لگا میرے اللہ نے بھیجا ہے، فرمایا مجھے بھیجا گیا تیری خدمت کے لیے، میں تیری کفالت کروں گا، تیری مدد کروں گا، تجھے اپنے کندھوں میں اٹھا کے لے جاؤں گا، مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا۔ مغنی اتنا رویا، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ساری زندگی تیرا کہنا نہیں مانا، اور ایک دفعہ تجھے پکارا اور تو نے بھیجا بھی کس کو؟ اپنے امیر المومنین کو بھیجا، مسلمانوں کے سربراہ کو بھیجا۔ کاش اگر میں نے پہلے پکارا ہوتا تو تجھے مجھے دنیا میں کتنی عزت ہے۔ اسی خوشی میں اس بندے کا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بازوؤں کے اندر دم نکل گیا۔ تو عمر تو ایسے تھے، ان کے آگے بولتا کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن جو اندھے کیا کہتے ہیں، آنکھیں جنہوں نے بند کی ہیں مریدوں نے، ان کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں تو جو ماشاءاللہ آج کل بڑے بڑے ترن مولوی ہیں، ان کے آگے کسی شاگرد کی آواز نہیں نکل سکتی، استنجا ضرور نکل جائے گا۔ نہیں یقین تو جا کے دیکھ لینا کسی بڑے بڑے سے۔ تو وہ عمر ہیں، جب کہا نا کہ اگر میں ہٹ گیا نعوذ باللہ کیا کرو گے مسلمانوں؟ بھیڑ میں سے درمیان میں سے ایک بدو اٹھا۔ بدو سمجھتے ہو؟ بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ بدو اٹھا، تلوار بھی مکمل طور پر اچھی نہیں ہے، میان پر چیتھڑے چڑھے ہوئے ہیں، میان بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بدو اٹھا درمیان میں سے اور فرمایا عمر خبردار، خبردار، اگر اللہ اور اس کے رسول سے راستے سے ہٹنے کی بات کی تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شمشیر فیصلہ کرے گی۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کے راستے سے ہٹ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اللہ کا نعرہ لگایا، فرمایا بس مسلمانوں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں جب اللہ کے راستے میں کام کروں گا، میں جب قوم کی خدمت کروں گا، میں جب اللہ اور رسول کی باتوں کی اتباع کرواؤں گا، تو اگر کہیں میں بھٹک جاؤں، اگر میں لائن سے اتر جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پہ کون لائے گا؟ تمہاری جرت نے مجھے بتا دیا کہ اگر کبھی نہ کبھی عمر کو ضرورت پڑی تو عمر کی قوم اس کو سیدھے راستے پر لے کے آئے۔ یہ پیروی تو اسلام میں نہیں کہ اگر مسلمان اپنے امیر کو کہے کہ تو کیوں نہیں آیا، ہم رو رہے تھے، ہم مر رہے تھے، ہم تڑپ رہے تھے، تو کیوں نہیں آیا ہمیں پوچھنے کے لیے؟ یہ اسلام میں نہیں کہ امیر کے چمچے کھڑے ہو کے اس غریب مسلمان کو جا کے تانے دینے لگے کہ تو کون ہوتا ہے ہمارے امیر کو سوال کرنے والا؟ یہ سمجھ میں نہیں۔ اور جہاں تک عثمان کی بات کرتے ہو، میرے باپ مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی کا بھی یہی کام تھا، یہی کام تھا ساری زندگی۔ چندہ نہیں مانگا، گلی محلوں میں جا کے پورے ہندوستان میں کوئی ثابت کرتے، کہیں فساد کے بعد چندہ نہیں مانگا، کسی اخبار کے نام پر چندہ نہیں مانگا، کوئی عمارت بنانے کے نام پر چندہ نہیں مانگا۔ شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نے اپنی ساری زندگی یہی کام کیا کہ مسلمانوں کو تلقین کی کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلیں، اور اس راستے پر ایسا چلے کہ اپنے بھی دوست بنے، پرائے بھی دوست بنے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہمدرد تھا، پنجاب کے ہندو اور سکھ بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہمدرد تھا، لیکن اس ہمدردی کے ساتھ ساتھ ساری زندگی میرے باپ نے
ان مولویوں پر تیکھی نگاہ رکھی جنہوں نے اسلام سے ہٹنے کی کوشش کی. وہ ساری زندگی ان کے خلاف بولتا رہا, ہم بھی بولتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جن کو خدشہ ہے کہ وہ ہمیں جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں, تو میرے دادا مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی جب شورش ہوئی, دارالعلوم کے جب ٹکڑے کیے گئے, اس وقت عثمان امبیڈکر جیسے بدماش کا راستہ روکنے والے اگر کوئی تھے تو وہ ہم لدھیانے کے مولوی تھے. یہ ہمارا خاندانی کام ہے کہ اگر کوئی مولوی لائن سے اترے اس کو راستے پر لے کے آنا, یہ ہمارا خاندانی کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. میرے پردادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے دور کے اندر جب بڑے بڑے چمچوں نے سرکار کی ٹوٹیاں ماری تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے قادیان کے گڑھ میں جا کے اعلان کیا تھا کہ کسی ٹوٹی کی چلنے نہیں دیں گے, کسی سرکاری ملا کی چلنے نہیں دیں گے. میاں صاحب مجھ سے کیا پوچھتے ہو, یہ ہمارا خاندانی پیشوا ہے کہ اگر مولوی رستے سے بھٹکیں گے ہم ان کو راستہ بتائیں گے. تحفظ ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت, علماء لدھیانہ. میرے پردادا کا باپ مولانا شاہ محمد زکریا لدھیانوی جب بڑے بڑے مولوی لدھیانے میں مولانا شاہ محمد کے بعد گھبرانے لگے کہ انگریز کے ساتھ کسی طرح صلح کر لی جائے, ڈنکے کی چوٹ پر کہا. اور بڑے بڑے علماء میں سے شاہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری کا قول ہے کہ میں نے شاہ زکریا لدھیانوی سے زیادہ صادق بندہ کوئی نہیں دیکھا. میاں صاحب ہمارا خاندانی پیشہ ہے, ہم دشمن سے بھی آنکھ ملاتے ہیں اور اپنوں کو بھی سیدھے راستے میں لگاتے ہیں, ہمارا خاندانی پیشہ ہے. میرے پردادا کا دادا مولانا شاہ محمد لدھیانوی جس وقت مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا, اپنے آپ کو جھوٹا نبی بنا کر پیش کیا, میں کہنا نہیں چاہتا, آج بھی ان مولویوں کا نام نہیں لوں گا. جب بڑے بڑے ہندوستان کے مولوی چپ ہو گئے تھے اور انہوں نے مرزا قادیانی کو مرد صالح لکھ دیا تھا, جب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم مرزا کے خلاف بول نہیں سکتے, ہم نے مرزا قادیانی کو بھی اس کی اوقات بتائی تھی اور اس کے پیچھے ہٹنے والے مولویوں کو بھی سیدھا راستہ دکھایا تھا. ہمارا خاندانی پیشہ ہے میاں صاحب. میرے پردادا کا پردادا, یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی چمچوں نے مجھے میسج کر کے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے. ہم 300 سال سے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ نبر آزما ہے. ہم نے جب پاکستان بنایا گیا اس وقت اس زمین کو پسند کیا, تم نے مسلمانوں کے گڑھ میں پسند کی, ہم نے اس اجڑے ہوئے دیار کو پسند کیا جہاں سارے لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم نے اس ملک کو پسند کیا. میرے جد امجد یعنی میرے پردادے کے پردادے کا باپ مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی جب بڑے بڑے ملاؤں نے انگریز کی نوکری اختیار کی, میں پرانی باتیں بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایمان فروشوں کو اب پتا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے 300 سال میں کیا ہوا, ہم کس طرح ترقی کرتے یہاں تک پہنچے, یہ اسلام ہم تک آیا کیسے. جب آج سے 150-200 سال پہلے اٹھاؤ انگریز کی تاریخ, جن کے آگے سر کا لقب لگا, جن کو نوکریاں دی گئیں, جن کو عدالتوں میں جج بنایا گیا, جن بڑے بڑے مولویوں نے قاضیوں کی مہر اپنے پاس رکھی, وہ سارے کے سارے انگریز کے ملازم تھے. ایسی دور میں مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی نے نہ صرف انگریز کی نوکری کو ٹھوکر ماری, نہ صرف انگریز کی طرف سے چیف جسٹس کے عہدے کو ٹھوکر ماری, بلکہ انگریز کے خلاف اس ملک کی آزادی کا فتویٰ دے کر یہ ثابت کیا کہ ہم نے اس دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے اللہ کے فضل سے قسم کھائی ہے, ہم کسی اپنے اور غیر سے ڈرنے والے نہیں. اس سے آگے بھی بتا سکتا ہوں کہ مولانا حکیم عبد الوارث لدھیانوی نے کیا کیا, اس سے آگے بھی بتا سکتا ہوں کہ مولانا عبداللہ لدھیانوی نے کیا کیا. میں پوری نسل کو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تک گنوا سکتا ہوں. ہمارا پیشہ میاں صاحب, ہمارا اللہ نے کام نہیں لگایا.
ہم نے رسید بکیں نہیں چھاپی، پورے ملک کے مسلمانوں کو چیلنج ہے. یہ ہمارے ہریانے کے صدر بیٹھے ہیں مولانا سعید الزما خضرآبادی، اگر کوئی مجلس راج اسلام کی ایک رسید بک دکھا دے تمہاری جوتی میں پانی پی جاؤں گا. ہم نے مسلمانوں کو عزت کا درس دیا ہے، چمچا گیری کا درس ہم نے آج تک نہیں دیا. مسلمانوں یہی بات آپ کو بھی کہتا ہوں. وہ کسی نے کہا نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہم نے تو بس یہی گناہ کیا کل جمعے میں، بس یہی پوچھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہمیں تو کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. ہم میں کوئی خطا ہوگی، کوئی لغزش ہوگی، تبھی اللہ کی مدد ہم تک نہیں پہنچ رہی نا. ہم نے کچھ ایسا کیا کہ ہم اپنی لائن سے ہٹ کے بڑھنا. کیا ممکن ہے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو؟ کیا ممکن ہے کہ عزت ہمارے ہاتھ میں نہ رہے؟ کیا ممکن ہے کہ ہم بھی سرکار کے اندر، وزارت کے اندر نہ ہو؟ کیا ممکن ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی عزتوں سے نہ نوازا ہو؟ یقیناً ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ خامی ایسی کی ہے، ہم نے کچھ غلطی ایسی کی ہے کہ اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. اب میرے بھائی اللہ کی مدد کو بلانا ہے، بلائیں گے انشاءاللہ. کیسے آئے گی پتہ ہے؟ اچھا مسلمان بننا. کون سا مسلمان بننا ہے؟ اچھا مسلمان. اللہ کے علاوہ کسی پہ یقین. ابھی میں مولانا کے مدرسے میں سے نکل رہا تھا، ایک بوڑھے میاں آ گئے. اب ہمیں تو ایسی باتیں سن کے ہنسی ہے کہ آج ہی ٹانگ میں درد ہو رہا، لات کو دم کر دیے. اب میں کہا بھائی ہم دم والے مولوی نہ آئے، دم تو ویسے نکلا پڑا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں بات کہی کہ نفع اور نقصان کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کی بات کی. اچھا جب رسول اللہ کا کہنا مانیں گے ظاہر سی بات ہے ان کے حکم کے مطابق بولیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کی آنکھوں کے مطابق اپنی آنکھوں کا روش اختیار کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو بنانے کی کوشش کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کے کاروبار کی طرح اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے جیسے انہوں نے اپنے والدین کی عزت کرنے کا حکم دیا ہم ویسے کرنے لگیں گے، ان کا کہنا مانیں گے تو جیسے انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے سلیقہ کیا ویسے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے تو جیسے انہوں نے اپنے وارثوں کی عزت کرنے کی تلقین کی ایسے ہم علماء کی عزت احترام کرنی. بات تو صرف اللہ کے نبی کا کہنا ماننے کی. مانیں گے کہنا انشاءاللہ. کہنا منوانا کس کو ہے پتا بھائی؟ گھر میں کہنا ماننا گھر سے شروع کروانا ہے انشاءاللہ. کہاں سے شروع کروانا ہے بھائی؟ کہاں سے؟ ہاں. تو یہ بتاؤ کوئی بندہ نوجوان ساتھی اگر گھر میں سے آپ شروع کریں اسلام کو تو کس سے شروع کریں گے بھائی؟ امی سے، بیوی سے، کس سے شروع کرتے ہیں؟ گھر میں اگر اسلام کو شروع کرنا چاہیں، دین کو شروع کرنا چاہیں تو یہ جو اندر یہاں جو چور ہے نا، بہت سارے لوگ آتے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. دھیان سے سنیں، کئی لوگ جاتے ہیں بابوں کے پاس. جانا چاہیے اللہ والوں کے پاس. یار میں یہ نہیں کہتا اللہ والوں کے پاس نہیں جانا، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے. ہمارا تو پورا خاندان ہی مرید رہا. ہم بھی آئے تو پہلے حضرت پیر جی حسین احمد صاحب مدد علیہ کو فون کرتے ہیں کہ حضرت ملاقات ہو جائے. اللہ والوں کے پاس تو جانا چاہیے. تو لوگ اللہ والوں کے پاس تو جانا ہے، لیکن تبلیغ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ گھر والوں میں سے صرف اپنے آپ سے. کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ اپنے آپ سے. کیسے شروع کرنی ہے؟ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت دعا کر دو. اب حضرت دعا بھی کریں، ادھر سے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دعا بھی وہ کرتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں مدد کے لیے. لیکن مدد ڈلیور نہیں ہوتی، مدد آپ تک پہنچتی نہیں ہے. چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، ہندو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو. وہ دعا کراتا ہے، کام نہیں بنتا. کام بننا ہی نہیں بھائی. پہلے رات کو آج بستر پہ لیٹ کے یہ سوچنا ہے ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی خراب ہوئی. ہماری وجہ سے کون کون تنگ ہے، ہماری وجہ سے کون کون دکھی ہے. کوئی ایسا دوست جو چاہتا ہے کہ ہم سے ہنس کے کبھی مل لیں، ایسے ماں باپ جو چاہتے ہوں کہ ہمارے پاس بھی 2 منٹ بیٹھ جائے،
ایسی بیوی جو چاہتی ہو کبھی مجھ سے بھی بیٹھ کے دو دکھ سکھ کی باتیں کر لیں، ایسی اولاد جو چاہتی ہو کبھی ابا ہمیں بھی اپنے گلے سے لگا لیں، ایسا پڑوسی جس کے دل میں ہو کہ یار کبھی ہم بھی دونوں بیٹھ کے دو چار سکھ دکھ کی باتیں کریں۔ اسلام نے کہا کہ معاملات کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی۔ کہاں سے کرنی ہے جی؟ گھر سے۔ مصافحہ کرنے سے مغفرت نہیں ہونے والی، مصافحہ کرنے سے مغفرت نہیں ہونے والی، سر پہ ہاتھ پھرانے سے بھی مغفرت نہیں ہونے والی۔ بندہ اکیلا پیدا ہوا ہے، اکیلے ہی اپنی اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے ہی پیشی ہونی ہے، اکیلے ہی اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنے لگے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بیچ میں راج پورہ ہمارے یہاں ایک جگہ ہے، کل بھی وہیں جانا ہے شاید مجھے ایک جگہ، تو وہاں میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے ان کو لڑکوں کو کہا کہ یار اپنا گھر سے اگر تبلیغ شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ تو سامنے ایک پتندر بیٹھا سا کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی تو شروع کروں گا۔ تو میں نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ تو جوڑنے بھی سکھائی ہے، میں کہا پراوا تو آپ بھی مریں گا سامنے کروائیں گا، وہاں سے تو شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا، کوئی ایسا دن ہی نہیں آیا، کوئی ایسی شب نہیں آئی، کوئی ایسی شام نہیں آئی، کوئی ایسی صبح نہیں آئی، کوئی ایسا دسترخوان نہیں آیا، فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایک لفظ ڈانٹا ہی نہیں، کچھ نہیں ڈانٹا ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے نا، ابھی میں نے آپ کو سنا ہے ان کا قصہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہ واقعہ سنا کہ اپنی بات ختم کر دوں گا، 7:30 ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو حضرت یمن میں ایک بندے کی ایک زمینداروں کی لڑکی سے شادی ہو گئی، چودھریوں کی لڑکی سے۔ وہ تھوڑا ذرا پیسے میں کم ہوگا، لڑکی زیادہ امیروں کے گھر کی تھی، تو روزانہ جب کوئی بات ہوتی اسے ڈانٹتی تھی، روز ہڑکا دیتی تھی طرح سی بات کو۔ بڑا تنگ آیا، کہتا یار یہ بڑی عجیب بیوی ہے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا بیویوں کو کہ اگر شوہر ناراض ہے تو پھر نماز نہیں ہونی۔ بیویاں بھی سن لیں، یہ اس لیے سنا رہا ہوں، ہمارے سنام میں پنجاب میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں اکثر بیویوں کے حق کی بات کرتا ہوں، ان کا مجھے ایک دن فون آیا، کہتے ہمیں مروا دے گا کچھ ہماری بھی کرتے۔ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے بیویوں کے لیے کہ شوہر کی اطاعت کرنی، فرما برداری کرنی، بغاوت نہیں، لیکن مردوں کو حکم ہے کہ بیویوں کے سامنے کچھ کوئی مار پٹائی نہیں، مارنا سخت منع، بدتمیزی منع، زور آزمائی منع، تشدد منع۔ تو وہ ایک بندے کی شادی ہو گئی بڑے لوگوں میں، تو اس کی بیوی روز اسے ہٹا دے گی۔ مولانا بلی صاحب آپ کی تو برابر والا شادی، تو ایک چودھری کے یہاں شادی ہو گئی، اس کی بیوی روز ہڑکا دے گی۔ اپنی بیوی کو اس نے ایک دن کہا، بڑی تاریخی بات کہی، کہنے لگا آج تیری شکایت کرنے جا رہا ہوں مدینے مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس، مطلب اپنے امیر المومنین کے پاس جاؤں گا، ان کو جا کے بتاؤں گا کہ تم میرے سے زیادتی بڑی کرے، تجھے وہاں سے آرڈر لے کے آتا ہوں، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے لاتا ہوں تیرے خلاف حکم نامہ لکھوا کے، پھر تجھے انسان بناؤں۔ اس نے کہا کوئی نہیں، چلا جائے۔ کئی دن کا سفر کر کے مدینے پہنچا، دوپہر کا ٹائم تھا، مسجد نبوی میں گیا تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں تھے۔ غلاموں سے پوچھا عمر کہاں ہے؟ فرمایا ابھی گھر کو گئے کھانا کھانے کے لیے، بیٹھ جا آتے ہیں۔ کہ نہیں مجھے تو بڑی جلدی ہے بھائی، میں تو کئی دن کا سفر کر کے آیا، انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ ویسے جتنے لیڈر ہیں، چودھری صاحب کے بیٹے بیٹھے، جو لوگ آتے ہیں نا کام کروانے، ان کو یہ تھوڑی ہوتا ہے ابھی جو ہمارا امیر ہے یا بڑا مولوی ہے یا حضرت جی ہے یا پیر صاحب ہے، اس نے آرام کرنا نہیں کرنا، وہ تو جب آ جائے گا ابھی مل لے بس، تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ بھی ایسے ہی تھا کہ یمن سے آیا، کہا نہیں بھائی انتظار نہیں ہوتا اپنے سے۔ سیدھا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھرایا، السلام علیکم امیر المومنین۔ اب امیر المومنین تو ابھی اندر سے بولے نہیں وعلیکم السلام، ان کی بیوی کی آواز آئی اپنے شوہر کے نام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کی آواز آئی
شوہر کے نام کیا لے چک میرے پتندر پیچھے ہی آ گئے. اب پتندر پیچھے ہی آ گیا تیرے, کوئی چین نہیں تینوں. 24 گھنٹے کام ہی یہ بڑے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے لوگ, صبح لوگ, شام لوگ, رات کو لوگ, بیڑا گرک. تو آیا پیچھے ہی آ گیا پتندر. چل چل اسی کی سن لے, اب ہمارے لیے کیا کرنا آپ نے. اب وہ کہنے لگا, ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہنسنے کی آ رہی. وہ کہہ رہے بھلی مانس کوئی بات نہیں, اس کی بھی سن لیتے. ہاں ہاں سن, تو اسی کی سن کر. اس نے جب یہ اندر سے دبکدار آوازیں سنی نا تو واپس چل گئے. ہاں عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کے جب باہر نکلے, دیکھا جس نے سوال کیا ہے, جو بندہ آیا ہے, کوئی بات کی نہیں ہوگی, تو وہ آپ ہی آواز دے کے پوچھا, او بھائی رک جا, کیا بات ہے. وہ فرمایا نا مجھے کوئی کام نہ تیرے سے, میرے والی تیرے سے ٹھیک ہے کچھ. جب اتنی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی نا, دوڑ کے اس کے پیچھے کی. اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس عورت نے گفتگو کی ہے نا, یہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صحابیات میں سے ہے. ایک دن عمر کو کہا تھا, عمر یہ پھٹے ہوئے کپڑے اتارو اور بہترین لباس پہنو. فرمایا تیرے علاوہ کوئی اور بات کہتا تو مان لیتا, تو بتا کہ کیا تیرے ابا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو جب وہ بندہ جا رہا تھا نا, بھاگ کے اس کو پکڑا دونوں بازوؤں سے, پوچھا کیا بات ہے. فرمایا آیا تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے تھا, لیکن تیرے والی زیادہ کیڑی ہے بھیا, میں اسی سے نہیں مانتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے دونوں کندھوں سے اسے پکڑا اور فرمایا, پترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بیویوں پر ناراض نہیں ہوا کرتے. یہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بستر کی حفاظت کرتی ہیں, ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بچوں کو پالتی ہیں, ہماری غیر موجودگی میں ہمارے گھر کو سنوارتی ہیں, یہ ہماری آنے والی نسل کو پال کے کھڑا کر دیتی ہیں ہمارے مقابل ہمارے درمیان میں, تاکہ اسلام جو ہے, یہ دین جو ہے, یہ سسٹم جو ہے, یہ سماج جو ہے چلتا رہے. فرمایا اگر ان کی تھوڑی سی سن لیا کرے گا, دنیا تمہاری سننے لگے. تو گھر سے جب آپ تبلیغ شروع کریں تو جا کے بیوی کو نہ کہنے لگے بھائی تیرے سے کرنی ہے. نہیں, اپنے آپ سے کرنی ہے. کہاں سے کرنی ہے جی؟ اپنے آپ سے. اور آپ کو مزے کی بات آخری یہ بتا دوں, آپ اگر جماعت میں چلے جائیں, چلا لگا کے آئیں, یا آپ پیر صاحب کے پاس روزانہ جائیں, جس بات کا سوال لوگ آپ سے کریں گے وہ یاد رکھیے گا, بس ایک ہی سوال ہے, اس بات کو پلے باندھ لو. آپ جماعت میں جائیں یا حج کر کے آئیں یا پیر صاحب کے روز پاس جائیں یا مولانا کے پاس جائیں یا رائے پور روز جائیں, اگر آپ روز کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, یا محلے میں کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں, وہ بندہ پتا کیا کہتا ہے؟ پتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا, میں یاد دلا دیتا ہوں. اگر آپ کسی اللہ والے کے پاس روز جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, بیوی سے, ماں سے, تو آپ کو صرف وہ یہی بات کہتی ہے, اچھا یہی سکھا کے بھیجا نبی نے. مطلب فتووں کی بات گھر میں نہیں چلتی, پیسے کی بات گھر میں نہیں چلتی, بہترین عمارتوں کی بات لوگوں میں نہیں چلتی. لوگوں میں اگر بات چلتی ہے تو صرف آپ کے کردار کی بات چلتی ہے, آپ کے حلیے کی بات چلتی ہے, آپ کی زبان کی بات چلتی ہے, آپ کے ویوہار کی بات چلتی ہے. اس لیے اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو اپنا ویوہار اچھا کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. تو اپنا ویوہار اچھا کرنا ہے, کریں گے نہیں انشاءاللہ. اگر آپ نے اپنا ویوہار اچھا کر لیا, آپ کو کتنی اللہ کی رحمتیں آئیں گی. دیکھیے, پہلی بات, دل کے غم آپ سے دور ہو جائیں. دل درست ہو جائے گا تو خون اتنا اچھا چلے گا کہ بیماریاں اچھی ہو جائیں گی. جسم تندرست ہو جائے گا تو دماغ کھل جائے گا, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی, نماز میں دل لگے گا, کاروبار میں دل لگے گا, لوگوں کے ساتھ آپ مسکرا کے بولیں گے, گھر آپ کا جنت بن جائے گا. اور جو لوگ جنت میں رہتے ہیں نا, وہ ڈرپوک نہیں ہوتے.
جنت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جنتیوں کی سیکھتا ہے. دنیا کے ایک بندے جتنی پاور جنت میں جو ایک بندہ ہوگا نا اس میں 70 دنیا کے لوگوں کی پاور ہوتی ہے اور ایک نبی میں 70 جنتیوں کی پاور. مطلب جو بندہ جنتی ہو وہ ڈرپوک نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. ان کو تلاشیں اور پھر روز وہی کام کرنے ہیں. بس جو سونے نے کیا ہے وہ خود کرنا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یار ان کو بولنے دے تو بولے ہی نا صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو ایسا بولو. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ نہیں پکڑ رہے ہیں نا. زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کو دعوانا الحمدللہ.